مختار بن ابی عبید الثقفی، اس کے بارے میں مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ اہل تسنن اور اہل تشیع ہر دو حضرات اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن مختلف انداز سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ در حقیقت مختار الثقفی بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور سیدنا ابو عبید ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ حضرت ابو عبید ثقفی صحابی رسول ہیں، لیکن مختار ثقفی کو اپنے والد گرامی سے کوئی فائدہ نہ مل سکا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو اپنے والد کے نبی ہونے کا کوئی نفع حاصل نہ ہو سکا۔ یہ مختار ثقفی ایک متنازع شخصیت ہے، اور انجینئر مرزا جیلمی نے اس کے بارے میں جو آراء ذکر کی ہیں اور خاص کر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار ثقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ وہ یقیناً اس کے استاد اسحاق فیصل آبادی کی تقلید ہے۔ بس اس کو کذاب کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا میرے پاس فرشتہ آتا ہے، جبریل آتا ہے، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، مگر یہ سب بات اس کے دشمنوں کی پھیلائی ہوئی ہے۔ بذات خود تو یہ تقلید کا دشمن ہے، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو یہ کسی نہ کسی کی تقلید میں بہت ساری باتیں کہہ جاتا ہے۔ جبکہ حقائق کی روشنی میں اگر مختار ثقفی کا جائزہ لیا جائے تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مختار نے دعوی نبوت کیا، اور آپ کو جب اس کے دعوی نبوت کی خبر ملی تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا، جو مختار پر غالب ہوا، اور رمضان المبارک 67 ہجری میں یہ کذاب مارا گیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 210 پر یہ عبارت صراحتاً موجود ہے۔ یہ مختار ثقفی شروع میں ناسبی تھا، دشمن اہل بیت تھا اور یزیدیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن چونکہ بہت زیادہ چالاک تھا، اس لیے جب اس نے حالات دیکھے واقعہ کربلا کے بعد، سیاسی حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ لوگوں کی ہمدردیاں پہلے سے بھی زیادہ خاندان اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو گئیں، تو جب اس نے دیکھا تو پھر یہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے لگا اور قاتلین حسین کو چن چن کر قتل کرنے لگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ طاقت کا نشہ اور تسلط اور غلبے کا جب نشہ انسان کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ اپنی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے، تو یہ پینترے بدلنے لگا اور اس نے دعوی نبوت کرنا شروع کر دیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ کذاب ہے، ایسے شخص سے کوئی روایت نقل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نہ صرف یہ خود گمراہ تھا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں وہی لے کر، اور میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ حجاج بن یوسف سے بھی زیادہ برا ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304 پر آپ امام ذہبی کی یہ عبارت موجود ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن ابی حاتم رازی میں ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر سے مختار ثقفی کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ مختار اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مختار نے سچ کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم،
کہ بے شک شیاطین اپنے ساتھیوں پر وحی کرتے ہیں، لہذا مختار ثقفی کے اوپر وحی اللہ کی طرف سے نہیں آتی بلکہ شیطان کی طرف سے وحی آتی ہے، لہذا یہ کذاب ہے۔ اور امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں جب اس کا ترجمہ نقل کرنا چاہا تو مختار ثقفی الکذاب کے نام سے اس کا عنوان باندھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ان فی ثقیف کذابا و مبیرا، کہ بے شک قبیلہ ثقیف کے اندر ایک جھوٹا اور ایک ظالم شخص ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2545۔ اسی طرح جامع ترمذی حدیث نمبر 2220 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثقیف کذاب و مبیر، کہ قبیلہ ثقیف کے اندر ایک کذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں یقال الکذاب المختار بن ابی عبید والمبیر الحجاج بن یوسف، فرماتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید ثقفی ہے اور مبیر ظالم سے مراد حجاج بن یوسف ہے، جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا۔ حدیث میں آتا ہے تقریباً 1,20,000 بے گناہ، جن میں صحابہ بھی ہیں، عوام الناس، بے قصور عوام کو اس نے اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کذاب سے مراد مختار ثقفی لے رہے ہیں، جبکہ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ میرے بابے وہی ہیں جنہوں نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد لکھی۔ تو بھائی ترمذی، جامع ترمذی کے مصنف، سنن ترمذی کے مصنف امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی ہیں، اور تو بھی انہیں اپنا بابا مانتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مختار کذاب ہے۔ اب بتائیے، اب تو بابوں کو بھی نہیں مان رہے اور اپنی طرف سے قیاس کرتے ہوئے کہ جی ایسے ہی ان کے خلاف مشہور کر دیا مختار ثقفی کا کذاب ہونا اور دعوی نبوت کا منسوب ہونا، یہ جی بنی امیہ کی سازش ہے۔ تو آپ کو یہ بنی امیہ کی سازش لگ رہی ہے، تو حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو ظالم تھا، بلکہ ناسبی تھا، کٹر ناسبی، دشمن اہل بیت تھا۔ تو بہرحال یہ دلائل کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح مختار ثقفی اور حجاج بن یوسف یہ کذاب اور ظالم ہیں، اسی طرح آج کے دور کا مرزا جیلمی یہ بھی کذاب اور ظالم ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اپنی من مانی تعویلات حدیثوں میں کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ثقیف کے اندر کذاب ہوگا، تو اب پتہ نہیں اس سے کون مراد ہے، جبکہ محدثین اس بات پر متفق ہیں، 14 صدیوں کے علماء مفسرین اس بات پر متفق ہیں، صحابہ کرام کو اس بات کا یقین ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستیاں، کہ یہ کذاب سے مراد مختار ثقفی ہے جس نے دعوی نبوت کیا۔ اور پھر حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 291 پر کیا لکھتے ہیں مختار کی حکومت کے بارے میں؟ ثم زالت دولت المختار، پھر مختار کی بادشاہت ختم ہو گئی، کأن لم تکن، گویا کہ وہ تھی ہی نہیں، وکذالک سائر الدول، فرماتے ہیں اسی طرح ہر ایک کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں وفرح المسلمون بزوالها، جیسے ہی مختار قتل ہوا، اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوا، تو مسلمان اس خاتمے پر خوش ہوئے، لأن الرجل فی نفسہ صادقا بل کان کاذبا، اس لیے کہ فی نفسہ یہ شخص کاذب اور جھوٹا تھا، یزعم ان الوحی یأتیہ علی ید جبریل، اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ جبریل کے ذریعے اس پر وحی آتی ہے۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مختار کے پاس گیا، اس نے میری طرف تکیہ پھینکا اور ساتھ ہی کہنے لگا میرا بھائی جبریل اس سے نہ اٹھتا تو میں اس تکیے کو پہلے ہی تمہیں دے دیتا۔ تو کہتے ہیں میرا ارادہ ہوا کہ اس کذاب کو قتل کر دوں کہ یہ میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر
291 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اور امام ذاہبی رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 294 پر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم ہوگا۔ کذاب یہی مختار ہے جس نے دعویٰ کیا کہ اس پر وحی آتی ہے، اور وہ غیب دانی کا بھی دعویٰ کرتا تھا، اور فرمایا کہ ظالم سے مراد حجاج ہے، اللہ دونوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ تو یہ تو ہے 14 صدیوں میں علماء محدثین مفسرین کا اتفاقی فیصلہ کہ حجاج ظالم اور مختار کذاب اور مدعی نبوت تھا، اگرچہ اس نے قاتلین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھکانے لگایا، لیکن بعد میں اس نے پینترا بدلا اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے اور سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے محبت اہل بیت کا دم بھرا اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ آخر میں دعوی نبوت کرنے لگ گیا۔ لہذا مختار ثقفی کذاب ہے، اور اس کے لیے جناب والا نرم گوشہ رکھنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی قادیانیوں کی طرح، جس طرح یہ مرزا جیلمی قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، اسی طرح باقی مدعیان نبوت کے بارے میں بھی یہ نرم گوشہ رکھتا ہے۔ تو اس کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کرو، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔